السلام علیکم کلاس 3 اسلامیات کے 26ویں لیکچر کے ساتھ آپ کی ٹیچر آپ کے ساتھ موجود ہے۔ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر کتاب سلام سامنے نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیے۔ آج بیٹا میں آپ کو جو ہے وہ سبق آذان جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ہم آج ریویژن کریں گے، اس کے سوال جواب کو جو ہے دوبارہ ریوائز کریں گے، اور اس کو میں آپ کو اس کی تیاری کروا کے اس سبق کے سوال جواب کی آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو دوں گی۔ صحیح ہے۔ سبق آذان اسلامیت کا میں آپ کے سلیبس کے مطابق سبق کا نام ہے سبق آذان۔ آذان بیٹا ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ملک میں جو ہے وہ 99% لوگ جو ہیں وہ مسلمان بستے ہیں۔ ہمارے شہروں میں، ہمارے محلوں میں جو ہے ہر محلے کی میں مسجد موجود ہوتی ہے، اور مسجد سے نماز کا جب وقت ہوا جاتا ہے تو اس وقت آذان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ آذان ہم دن میں 5 دفعہ سنتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، ظہر کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، عصر کی نماز کے لیے، مغرب کی اذان کے لیے، مغرب کی نماز کے لیے، اور پھر عشاء کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اذان جو ہے وہ مخصوص الفاظ ہیں جو مؤذن جو ہے اس کو ادا کر کے لوگوں کو، محلے کے لوگوں کو جو ہے بتاتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کر جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائیں۔ بہت مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، اور خواتین کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ صحیح ہے۔ تو یہ اذان جو ہے اس کے الفاظ جس سے ہم اچھی طرح واقف ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں، جب رمضان میں ہم روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں افطار کے ٹائم کا انتظار ہوتا ہے، تو ہم سب بے چینی سے اذان کی آواز سننے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اذان کے الفاظ جو ہے وہ مؤذن کے منہ سے ادا ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم جو ہے روزہ افطار کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو ہر بچے نے جو ہے رمضان میں اذان کو بہت غور سے سنا ہوگا، کیونکہ سب جو ہیں وہ اذان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو بچے اپنے ابو کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو بھی اذان کے بارے میں بالکل پتہ ہوگا، بچیوں کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ اپنی دادی اور امی کے ساتھ نماز پڑھتی ہوں گی، کیونکہ ہم سب کے گھروں میں جو ہے اذان ہونے کے بعد، اذان سننے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت فرض کی ہے۔ اور اس اذان کو جو ہم سنتے ہیں اس کے الفاظ شروع ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کو ایک دفعہ پھر سمجھا رہی ہوں۔ یہ اذان کے الفاظ شروع ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کا مطلب ہے اللہ اکبر کا مطلب ہے، اکبر کا مطلب ہے بڑا، اور اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ کہا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صحیح ہے۔ یہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ، اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صحیح ہے۔ پھر کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اس کا مطلب ہے صلاۃ کہتے ہیں عربی میں نماز کو، آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ پھر کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اس کا مطلب ہے فلاح کا مطلب ہے بھلائی، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، یہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر یہ تو سب نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، لیکن صبح کی نماز جو فجر کی نماز ہوتی ہے اس وقت سب نیند میں ہوتے ہیں، سب سو رہے ہوتے ہیں، اور اس اذان میں ایک جملے کا اضافہ ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ صلاۃ کا مطلب یہ میں نے بتایا ہے، صلاۃ کا مطلب ہے نماز، خیر من النوم، نوم کہتے ہیں نیند کو، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، یہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ،
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہے اذان جو ہر نماز سے پہلے دی جاتی ہے، اور ہم سب نے اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو سنا ہے۔ اور رمضان میں ہم نے مغرب کی اذان جو ہے وہ ہم روزانہ پورے 30 دن ہم غور سے سنتے ہیں، کیونکہ ہمیں روزہ افطار کرنا ہوتا ہے، اور یہ پڑھ کے پھر ہم اذان پڑھنے کی دعا، اذان سننے کے بعد کی دعا جو ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، جو ٹی وی کے اوپر چلتی ہے، اس کا بھی ہم ترجمہ ہمیں یاد ہو جاتا ہے 30 دنوں میں جب ہم روزانہ سنتے ہیں۔ یہ اذان کیا ہے؟ اذان جو ہے وہ ہر مسجد سے نماز ہونے کے وقت دی جاتی ہے۔ ہمارے محلے میں مسجدیں ہیں، ہر محلے کی اپنی مسجد ہے، اس مسجد سے نماز کا وقت ہوتے کے ساتھ ہی اذان دی جاتی ہے۔ اذان دراصل اس بات کا اعلان یا دعوت ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور تمام اہل محلہ تیاری کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ اذان بھی قبلہ رخ کھڑے ہو کر دی جاتی ہے۔ قبلہ رخ یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں، اور یہ قبلہ رخ ہو کر یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ اذان دی جاتی ہے۔ اب اس کے سوال جواب جو میں آپ کے ٹیسٹ کے لوں گی وہ میں آپ کو یاد کرواتی ہوں پہلے، اور پھر ہم اس کو یاد کروا کے آپ کو ٹیسٹ دیں گے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ پہلا سوال کیا ہے؟ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ بتائیں۔ اب میں نے بھی آپ کو سمجھایا ہے اذان کیوں دی جاتی ہے۔ اذان کیوں دی جاتی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اذان ہر مسجد سے نماز کے وقت اذان دی جاتی ہے۔ ہر مسجد کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ نماز کے وقت ہر مسجد سے اذان دی جاتی ہے۔ کیا ہے جواب اس کا؟ کیونکہ نماز کے وقت ہر مسجد سے اذان دی جاتی ہے۔ بلکہ اس کو یوں لکھیں، اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مسجد سے اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مسجد سے اذان سنی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ صحیح ہے۔ دوسرا سوال، اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو مؤذن، میم واو مو زے نون زن، مؤذن کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔
اذان کیوں دی جاتی ہے؟ مسجد سے اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اور تیسرا سوال کیا ہے؟ صبح کی اذان کس طرح باقی اذانوں سے مختلف ہے؟ سوال نمبر 3، صبح کی اذان کس طرح باقی اذانوں سے مختلف ہے؟ بتائیں صبح کی اذان باقی اذانوں سے کیوں مختلف ہے؟ کیونکہ اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا جاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز نیند سے بہتر ہے، صحیح ہے، اس جملے کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ صبح کی اذان کس طرح باقی اذانوں سے مختلف ہے؟ کیونکہ اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا جاتا ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ کیونکہ صبح میں ایک جملے کا اضافہ کیا جاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، صحیح ہے۔ یہ 3 سوال جو میں نے آپ کو ابھی یاد کروائے ہیں، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ دوسرا ہے اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ تیسرا، صبح کی اذان کس طرح باقی اذانوں سے مختلف ہے؟ کیونکہ صبح میں ایک جملے کا اضافہ کیا جاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، صحیح ہے۔ یہ 3 سوال آپ نے سبق اذان کے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کا میں کل وینسڈے کو ٹیسٹ لوں گی، صحیح ہے۔ یہ 3 سوال آپ یاد کریں گے سبق اذان کے، 1 2 3 سوال، اور یہ تینوں سوال کا میں کل وینسڈے یعنی بدھ کے دن اس کا ٹیسٹ لوں گی۔ جو 3 سوال میں نے آج یاد کروائے ہیں آپ کو، پہلا سوال میں نے یاد کروایا ہے اذان کیوں دی جاتی ہے؟ مسجد سے اذان دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، مسجد سے اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ نمبر 3، صبح کی اذان کس طرح باقی اذانوں سے مختلف ہے؟ کیونکہ صبح میں ایک جملے کا اضافہ کیا جاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، صحیح ہے۔ یہ 3 سوالوں کے جواب آپ نے یاد کرنے ہیں، اور اس کا میں بدھ کے دن یعنی کل اس کا ٹیسٹ لوں گی۔ اب میں آپ کو ڈائری دے رہی ہوں، میں بورڈ رب کر رہی ہوں۔ یہ تینوں سوال آپ نے سبق اذان کا یہ سوال 1 2 3 یاد کرنے ہیں، اور بدھ کو اس کا ٹیسٹ ہوگا۔